تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ 5 فروری ہر سال یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا، خاص طور پر پاکستان کی سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیموں اور شخصیات کی جانب سے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسوں، جلوسوں اور مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 1990 میں اس دن کو سب سے پہلے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا گیا۔ کشمیر جنت نظیر کو آخر کس کی نظر لگی؟ عالمی سامراجی قوتوں کے مقامی ایجنٹس اور پاکستان دشمن قوتوں نے کس طرح پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ مسئلہ کشمیر کیوں پیدا ہوا اور کس نے پاکستان سے غداری کی؟ شیطانی تکون کے مرکزی کردار قادیانی نیٹ ورک اور ان کے سہولت کاروں کا اس میں کیا کردار رہا؟ اس ویڈیو میں ہم ان تمام پس پردہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر جنت نظیر کن عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کی سازشوں کا شکار ہوا۔ کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کا منصوبہ قادیانی نیٹ ورک کا پرانا خواب رہا۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے ماسٹر مائنڈ اور قادیانی جماعت کے پہلے سربراہ حکیم نور الدین نے بطور شاہی طبیب کافی عرصہ کشمیر میں گزارا، جہاں اس نے اہم کلیدی عہدوں پر بیٹھے سرکاری ملازموں سے اپنے تعلقات استوار کیے۔ کشمیر پر حکومت کرنے والی ڈوگرا حکومت کے مظالم نے مسلمانان کشمیر کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ جب قرآن کی بے حرمتی اور عید کے خطبے کو روکنے کے واقعات رونما ہوئے تو مسلمانان کشمیر سراپا احتجاج بن گئے۔ ریاست کشمیر جلسوں اور جلوسوں سے گونج اٹھی۔ 1931 کی اس تحریک میں تقریباً 22 مسلمان شہید جبکہ ہزاروں کو قید کر لیا گیا۔ اس کے رد عمل میں ہندوستانی مسلمان بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے حق میں باہر آ گئے اور یوں پورے ہندوستان میں احتجاجی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ قادیانی جماعت، جو کہ خود برطانوی صہیونی سامراجی قوتوں کی پیدا کردہ تھی، انہوں نے انگریزوں سے مل کر بڑی عیاری اور مکاری سے اس تمام تر صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس تحریک میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے ازالے کے لیے 25 جولائی 1931 کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ لیکن ایک سازش کے ذریعے سے اس کمیٹی کا صدر قادیانی جماعت کے اس وقت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود اور جنرل سیکرٹری عبد الرحیم قادیانی کو بنا دیا گیا۔ انگریزوں سے مل کر صدر بننے کے بعد صہیونی قوتوں کے مہرے مرزا بشیر الدین محمود نے اس کشمیر کمیٹی کی آڑ میں کشمیر میں قادیانیت کے نہ صرف تبلیغی اڈے قائم کیے بلکہ وہاں پر مسلمانوں کی تحریک کو بھی نقصان پہنچایا۔ کشمیر کمیٹی کی آڑ میں قادیانیت کی تبلیغ کی وجہ سے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے کشمیر کمیٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کشمیر میں قادیانیت کے بڑھتے اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے مجلس احرار اسلام نے کشمیر میں قادیانیت کا بڑے پیمانے پر تعاقب کیا اور مختلف پروگراموں کے ذریعے سے لوگوں کو قادیانیت کے دجل و فریب سے آگاہ کیا۔ قیام پاکستان کے دوران بھی کشمیر سے متعلق قادیانی سازشیں اپنے عروج پر رہیں۔ 30 جون 1947 کو ریڈ کلف کی سربراہی میں تقسیم ہند کے لیے باؤنڈری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد مسلم اکثریتی علاقوں کی تقسیم کا تعین کرنا تھا۔ اس کمیشن میں مسلم لیگ کی وکالت ظفر اللہ قادیانی نے کی، جو کہ برطانوی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم ایجنٹ تھا۔ ظفر اللہ قادیانی انتہائی متعصب اور سکہ بند قادیانی ہونے کی وجہ سے قادیانی جماعت کے اس وقت کے سربراہ اور صہیونی ایجنٹ مرزا بشیر الدین محمود کی ہدایات کا پابند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے باؤنڈری کمیشن کے قیام کے بعد حد بندی کی تقسیم کی اکائی ضلع کی بجائے تحصیل کو قرار دینے پر زور دیا تو ظفر اللہ قادیانی نے بھی صہیونی قوتوں کے مہرے اور قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے شیطانی کھیل کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلم لیگ کے موقف سے ہٹ کر باؤنڈری کمیشن میں حد بندی کی تقسیم کی اکائی ضلع کی بجائے تحصیل کو ہی تسلیم کر لیا۔ ظفر اللہ قادیانی کی اسی سازش کی وجہ سے ضلع گرداسپور، جو کہ مسلم آبادی کا اکثریتی علاقہ تھا، ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن اگر تقسیم ضلع کی بنیاد پر کی جاتی تو ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل کر دیا جاتا اور ہندوستان کو کشمیر پر غاصبانہ قبضے کا موقع بھی نہ ملتا، اور آج کشمیر کے مسلمان ہندوستان کے مظالم کا شکار بھی نہ ہوتے، کیونکہ ہندوستان کے پاس کشمیر میں داخلے کا واحد زمینی راستہ یہیں سے گزرتا ہے۔
ظفر اللہ قادیانی نے یہ تمام تر سازشیں اپنی جماعت کے سربراہ اور صہیونی قوتوں کے ایجنٹ مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے پر کیں، جو روز اول سے ہی برطانوی، صہیونی اور سامراجی قوتوں کے تحفظ کے لیے کام کرتا رہا۔ صہیونی اور برطانوی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قادیانی جماعت نے اس قدر اہتمام کیا کہ قادیانی نیٹ ورک میں شامل ہونے والے افراد کے لیے برطانوی حکومت کی اطاعت کو نہ صرف فرض اور مذہبی فریضہ قرار دیا گیا، بلکہ قادیانی نیٹ ورک میں شامل ہونے کے لیے کی جانے والی بیعت یعنی حلف نامے تک میں انگریزوں کی اطاعت کو شامل کر دیا گیا۔ قادیانی اخبار الفضل کے 10 سپتمبر 1913 کے شمارے میں درج ہے کہ ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ ہم بحیثیت سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک فرد ہونے کے تاج برطانیہ کی وفاداری اور اطاعت اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی نے اپنی جماعت کو جو تعلیم اس خصوصی میں دی ہے وہ آپ کی تصانیف میں کھلے اور صاف الفاظ میں موجود ہے، یہاں تک کہ آپ نے اس کو شرائط بیعت میں داخل کیا۔ آگے لکھتا ہے کہ یہ جذبہ اطاعت حکومت کا یعنی حکومت برطانیہ کا ہمارے گوشت پوست میں رکھ دیا اور نسلاً بعد نسل ہم میں چلا آتا ہے۔ قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نہ صرف ہندوستان میں برطانوی سامراجی قوتوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتا رہا، بلکہ عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایجنٹ شروع دن سے ہی قیام پاکستان کا مخالف بھی رہا۔ اپنے انہی شیطانی عزائم کا ذکر کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ میں اصولی طور پر اس کا قائل نہیں، میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو ہندوستان میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ سارا ہندوستان اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے اور وہ احمدیت کی ترقی کے لیے ایک عظیم الشان بنیاد کا کام دے۔ حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے آریوں کا بادشاہ۔ اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ، تو حضرت مسیح موعود کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ پس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں۔ اگر ہندوستان نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو حضرت مسیح موعود پاکستان کے بادشاہ کہلاتے، آریوں کے بادشاہ نہ کہلاتے۔ بے شک مسلمان زور لگاتے رہیں، کبھی نہیں بن سکتا۔ الفضل 8 جون 1944۔ اسی طرح 1947 میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ملک کے حصے وکھرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الفضل قادیان 12 اپریل 1947۔ عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ کرنے والی قادیانی جماعت کے دیگر شیطانی نظریات کے ساتھ ساتھ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ایک دن ٹوٹ کر دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ اپنے اسی شیطانی نظریے کو بیان کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائیں۔ الفضل 16 مئی 1947۔ صہیونی برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود اور ظفر اللہ قادیانی کی پاکستان کے خلاف ان سازشوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قادیانی جماعت روز اول سے پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث رہی ہے، اور موجودہ دور میں بھی قادیانی جماعت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے ہنود اور یہود کے ساتھ مل کر مختلف سازشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں کشمیر کے محاذ پر ہونے والی پاک بھارت جنگ میں بھی قادیانی جماعت نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس وقت کے فوجی چیف جنرل گریسی نے قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ مل کر قادیانی مسلح تنظیم الفرقان بریگیڈ بنائی، جس میں قادیانیوں کو بھرتی کیا گیا۔ اس تنظیم کا ظاہری مقصد کشمیر کے محاذ پر جاری پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا دفاع کرنا تھا، لیکن اس قادیانی تنظیم نے ہمیشہ کی طرح پاکستان اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور اس تنظیم کے افراد دراصل پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتے اور پاکستانی افواج اور مجاہدین کی نقل و حرکت سے متعلق خبریں دشمنوں تک پہنچاتے رہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر شیطانی نظریات کی حامل قادیانی جماعت کے نزدیک کشمیر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ قادیانی اخبار الفضل کے 3 جنوری 1947 کے شمارے میں اس وقت کا قادیانی جماعت کشمیر کا صدر عبد الواحد کشمیر کی اہمیت سے متعلق بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کشمیر کی اہمیت آپ سے مخفی نہیں، یہاں پر ہر سال ہزاروں سیاح دنیا کے دور دراز حصوں سے آتے ہیں، اس لیے یہاں پر ایک مضبوط تبلیغی سینٹر کی ضرورت ہے تاکہ دور دراز سے کشمیر میں آنے والے سیاحوں تک ہم سلسلہ حقہ یعنی قادیانیت کا پیغام پہنچا سکیں۔ خطہ کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے،
یہی وجہ ہے کہ عالمی استعماری قوتیں اپنے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے سے ان وسائل پر نہ صرف قبضہ کرنا چاہتی ہیں بلکہ کشمیر کو ایک علیحدہ خود مختار ریاست کا درجہ دلوا کر خطے میں پاکستان کو کمزور بھی کرنا چاہتی ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے قادیانی جماعت کا ہمیشہ سے یہ خواب رہا کہ کشمیر کو علیحدہ ریاست کا درجہ دلوا کر وہاں قادیانی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے، جس کے لیے قادیانی نیٹ ورک اور اس کے سہولت کاروں نے عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ کشمیری صرف علیحدہ کشمیری ریاست کا قیام چاہتے ہیں، کشمیری پاکستان سے الحاق نہیں چاہتے۔ اس حوالے سے کینیڈا میں کشمیری حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی شخصیت مرزا سلمان بیگ کی جانب سے یہ انکشاف کیا جا چکا ہے کہ کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد کو قادیانی غیر محسوس انداز میں خفیہ طریقے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 10 مارچ 1994 کو چٹان اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے قادیانی ڈاکٹرز ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگ صرف آزادی چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے۔ مرزا سلمان بیگ نے مزید یہ بھی انکشاف کیا کہ منان نامی قادیانی نے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایسے پمفلٹ تقسیم کروائے جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کی تحریک حریت میں پاکستان بلا وجہ مداخلت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا سلمان بیگ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ پاکستانی جو ہندوستان کے سیاحتی دورے پر ہندوستان جاتے ہیں ان کو مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا، لیکن ہندوستان جانے والے پاکستانی قادیانیوں کو ہندوستانی حکومت خصوصی طور پر مقبوضہ کشمیر لے کر جاتی ہے، وہاں وہ پاکستانی حکومت کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت وہ دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے، جو کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جبکہ شیطانی عقائد کی حامل قادیانی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے اور اب ان کا نزول نہیں ہوگا، اور احادیث مبارکہ میں جن عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آنے کا ذکر موجود ہے اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیانی جماعت کے بانی اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے شہر سری نگر میں موجود ہے، لہٰذا جیسے یہودی فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی قادیانی جماعت کشمیر کو آزاد ریاست تسلیم کروانے کے بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کر کے کشمیر کا اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، تاکہ کشمیر کے وسائل پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادیانی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں قبر کے حوالے سے جھوٹے الہام کو پورا کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کشمیر کمیٹی کے نام پر کشمیر پر قادیانی قبضے کی سازش ہو یا کشمیر میں قادیانیت کی تبلیغ، کیا میں پاکستان کے موقع پر ظفر اللہ قادیانی کا پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہو یا صہیونی ایجنٹ مرزا بشیر الدین محمود کے پاکستان مخالف بیانات، 1965 کی پاک بھارت جنگ میں قادیانی جنرل اختر ملک اور 1971 کی جنگ میں قادیانی معاشی دہشت گرد ایم احمد کے گناونے کردار سمیت کارگل جنگ میں قادیان سے تعلق رکھنے والی قادیانی جماعت کا پاکستان کے خلاف چندہ اکٹھا کرنا اور موجودہ دور میں بھی پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے جاری عالمی قادیانی سازشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ برطانوی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قائم کیے گئے شیطانی عزائم پر مبنی قادیانی نیٹ ورک کا اصل مقصد اسلام اور پاکستان کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام سمیت ہمارے پیارے ملک پاکستان کو قادیانی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔